بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا مولانا ومولى الثقلين. لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتدى وابناهما والفاتمة. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك محمد وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز حاضرین و ناظرین کرام، ربیع الاول کے اس بابرکت دوسرے ہفتے میں قرآن پاک کی اس ترتیب کو ہم نے گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے پر جہاں پر چھوڑا تھا آج پھر ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے دنوں میں اس مہینے میں ہم قرآن پاک کی ترتیب کا جو درس ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس درس سے بھی کچھ برکتیں حاصل کریں اور میلاد کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ تو آج میں نے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے اور اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو پھر آگے بھی چلا جاؤں گا۔ آج کے رکوع میں زیادہ شان نزول کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ اس رکوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے
یاد رکھیں قرآن پاک کو بندہ اس وقت تک صحیح انداز سے نہیں سمجھ سکتا جس وقت تک بندہ اسے اپنے اوپر طاری نہ کرے، قرآن کی ہر آیت کو اپنے ماحول کے مطابق سمجھے نہ، دیکھے نہ کہ یہ میرے بارے میں اتری ہے، میرے ماحول کے مطابق اتری ہے۔ وہ جس وقت تک یہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن پاک کو صرف پچھلے لوگوں کی باتیں کر کے سننا کہ پچھلی قوموں کی یہ آیتیں ہیں، پچھلی قوموں کی نشانیاں ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے، لیکن اس سے یہ درس حاصل کرنا کہ آج کے دور میں سے سمجھو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہی باتیں اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ فرماتا ہے، وہی فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ پچھلے لوگوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پیچھے ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں تو ہے کہ جن کو اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت عمرے پر جانے سے روک دیا گیا اور انہیں ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا کہ جاؤ تم اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا جانا یہ تھوڑا بڑا ظلم نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نکل گئے، مہاجرین چلے گئے، اہل بیت چلے گئے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بڑا ظلم تھا لیکن ہم نے تمہیں صبر کرنے کا کہا اور تم نے صبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب اجازت ہو گئی ہے، اب اجازت ہو گئی ہے ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم ہو۔ بعض دفعہ بندے کو صبر کرنے کا کہا جاتا ہے، طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن پیچھے سے کہا ہوا ہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا تو وہ کسی کے حکم کی ماتحتی میں خاموش رہتا ہے۔ تو جس وقت اللہ رب العزت اجازت دے دے کہ اب کرو پھر جو کچھ کرنا ہے، تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا صرف ان کے یہ کہنے پر کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے گروپ میں آ گئے، تم نے میرے نام کے لیے اپنی مصیبتیں گلے میں ڈالی، تو اب اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا، اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا، تم اٹھو نکلو۔ یاد رکھیں جس وقت اللہ رب العزت کے حق کے لیے بندہ اٹھتا ہے وہ بظاہر کمزور بھی ہو تو پھر کمزور ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں میں اس کی زبان میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دوسرا بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ، اور وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ زمین پر کچھ ایسے فرشتے چلتے رہتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے ساتھ ہو جائے، بندہ کچھ اور کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اور مارتا اسے فرشتہ ہے اور اسے بڑی زیادہ لگتی ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، غزوہ بدر کا، کہ وہ کافر جو تھے کافروں کو دو دو کے چار چار نظر آتے تھے، وہ ایک بندہ مارنے کے لیے آتا تو سمجھتے بھی 5 مارنے آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے اپنا کام کیا، تو صحابہ بعض دفعہ ہاتھ پیچھے چلاتے تھے، پہلے وہ بندہ کٹ کے گر پڑتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اب نکلو باہر کہ اب تم نے میرے لیے دشمنی بولی تو آج تم میرے لیے نکلو گے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اس سے یہ بھی مطلب محسوس ہوا آج کی زندگی میں کہ بعض دفعہ کو بندہ اگر خاموش ہے، آپ اس پر فتوے لگا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اگر چپ ہے، خاموش ہے، تو وہ کسی وجہ سے خاموش ہے، چپ ہے، تو جدھر اللہ رب العزت نے اسے حکم دے دیا کہ اٹھ، تو پھر جب وہ اٹھے گا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے کبھی کسی کو مظلوم سمجھو، کمزور نہ سمجھو، اللہ کی طاقت ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر اللہ بعض کو بعض سے دور نہ رکھتا، یعنی جس وقت اللہ رب العزت چاہتا ہے بعض دفعہ کہ اس وقت یہ نہ لڑے،
بعض وقت لڑنے کا نہیں ہوتا اور بعض وقت لڑنے کا ہوتا ہے. بعض وقت لڑنے کا نہیں ہوتا. اگر اس وقت بندہ لڑ جائے تو مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, مسجد میں آپ لڑنے لگ جاتے ہیں, کوئی بندہ مسجد میں جھگڑا کرتا ہے, تو جس وقت مسجد میں جھگڑا ہوگا تو مسجد کی فضا خون آلود ہو سکتی ہے, مسجد کا تقدس خراب ہو جائے گا, کچھ قرآن پاک خراب ہو سکتے ہیں, کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں, عیسائیوں کے ساتھ لڑتے ہیں, تو اگر وہ آپ عیسائیوں کے گرجوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کی مسجدوں کی طرف بھی آتے ہیں. جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارا چلتا ہے, ادھر بابری مسجد پر حملہ ہوا, ادھر پاکستان میں دوسروں پر حملہ ہو گیا. تو یہ کام ہوتا ہے, ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی وجہ سے جنہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کبھی نہیں اٹھنا, اگر ان کی وجہ سے روک لیتا ہے عذاب کہ وہ نہیں اٹھتے اللہ کے احکامات کی وجہ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو روک لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ بعض کو بعض سے دور نہ رکھتا تو گرا دیے جاتے زاویے اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اور اللہ ضرور مدد فرمائے گا ہر اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی جو عبادت گاہیں ہیں, عیسائیوں کی ہیں, یہودیوں کی ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہے, اب عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی پوجا نہیں ہو رہی, عیسیٰ علیہ السلام کے بت کی پوجا ہو رہی. تو بتوں کی جب پوجا ہوئی تو پھر اس کا مقام کچھ اور ہو گیا. یہودیوں کے پاس جس وقت تک ان کے کلیساؤں میں جس وقت تک اللہ کے نام کا ذکر ہوتا رہا, یہودی رہ جس وقت تک کرتے رہے, تو اس وقت تک اس کا مقام بلند تھا. جب ادھر بھی انہوں نے آ کے تو اپنے معاملات شروع کر دیے تو پھر اس کا بھی مقام کچھ اور ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہ سارے ذکر کرنے والی جگہ تھی, تو ہم نے ان کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا, اور ہم نے کہا کہ جو بھی میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں قوت عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے جو میرے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خاصہ ہے کہ اگر انہیں کسی جگہ پر اختیار مل جائے تو پھر ان کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی نشانیاں ہوتی ہیں. اقام الصلاۃ, ایک تو وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکوٰۃ, اور برے کاموں سے بھی روکیں. ونہوا عن المنکر, ایک تو وہ نماز ادا کریں, اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ دیں. وامروا بالمعروف, اور برے نیکی کے کاموں کا حکم دیں. ونہوا عن المنکر, اور برے کاموں سے روکیں. وللہ عاقبۃ الامور, اور کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہاں سے بھی ایک مسئلہ کلیئر ہوا کہ بندہ چیک کرے کہ اگر تو مجھے اختیار مل گیا ہے, میں کسی جگہ پر مجھے حکومت مل گئی ہے, اور جن لوگوں کو حکومت مل گئی ہے اگر تو وہ لوگ حکومت کے آنے کے بعد, ملنے کے بعد وہ نماز خود بھی قائم کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں, اگر وہ خود بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں, اگر وہ اچھائی کے کاموں کو کرنے کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں ساتھ, اور لوگوں کو کہنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں, اگر تو وہ برا کام اگر گانا بجانا ہو رہا ہے تو وہ حکمران اس کو منع بھی کرتے ہیں اور خود بھی وہاں پر نہیں بیٹھتے. اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود زمین میں خلیفہ بنایا. لیکن اگر یہ کام نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے, پھر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی زمین پر اس کا خلیفہ ہوں, میں اس کا نگران بن کے آیا ہوں, میں نے فلاں کام کرنا ہے, میں اسلامی حکمران ہوں. اسلامی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر سمجھو اسلامی حکمران والا معاملہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب, وَإِن يُكَذِّبُوكَ, میں نے پہلے جو بات کی کہ پچھلی قوموں کو نہیں دیکھنا, اب اگلی بھی سمجھنی ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں محبوب, تو فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود, تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے بھی جھٹلایا ہے. وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین, اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والوں سب نے تکذیب کی. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ, اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, تو میں نے ان منکرین حق کو مہلت دی, پھر انہیں گرفت میں لے لیا, تو میری سزا کیسی تھی.
ذرا دیکھو تو جا کے فقائم من قریۃ اہلکناہا، بس کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، درا حال ہے کہ ان میں رہنے والے ظالم تھے، فہی خاویۃ علی عروشہا وبئر معطلۃ وقصر مشید، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کنویں معطل اور عالیشان مالبے کار پڑے. وکأین افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں سمود کے علاقے بھی نظر آتے تھے، قوم سمود کے بھی، قوم عاد کے بھی نظر آتے تھے. سارے علاقوں میں قوم نوح کی بھی نشانیاں پڑی ہوئی تھیں، قوم لوط کی بھی نشانیاں پڑی ہوئی تھیں. وہ لوگ گھوما پھرا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گھومے گھومیرے نہیں ہیں، سیر نہیں کی انہوں نے، یہ دیکھ کے بھی آئے ہیں. اس کے باوجود فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کہ ان کے دلوں کو انہیں دیکھ کر سمجھ حاصل نہیں ہوتی یا کان ان سے سمائی کرتے. فإنها لا تعمى الأبصار، اللہ فرماتا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں بے دید نہیں ہوتی، یعنی وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس لیے نہیں دیکھ سکتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں. اصل میں آنکھیں تو ہوتی ہیں بندے کی بعض دفعہ، لیکن اس کو بعض نظر نہیں آتا، وہ چیز کو سمجھ نہیں سکتا. بعض دفعہ اس نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا ہوتا ہے، وہ اس خاکے کے مطابق چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور آپ سے یہ عذاب طلبی میں جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرمائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے ہاں ایک دن جیسے 1000 سال ہوں جن کی تم گنتی کرتے ہو. یعنی اللہ فرماتا ہے میرے کے لیے مشکل نہیں ہے، تم ہزاروں سال جیو تو میرے لیے وہ ایک ہی دن ہے، میرے لیے تو ایک ہی دن ہے. تم سمجھ رہے ہو جلدی نہیں ہو رہی، تو میں تو جلدی کرنے والا ہوں، لیکن میں اس لیے جلدی نہیں کر رہا کہ محبوب کہ تم ان میں موجود ہو، تم ان میں موجود ہو. اور آج تک مسلمانوں پر وہ عذاب نہیں آیا جو عذاب پچھلی امتوں پر آیا. کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے نشانی کے طور پر، کسی جگہ پتھر برس جاتی ہیں، کسی جگہ پر کچھ یلغار ہو جاتی ہے، وہ نشانیاں ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کو اللہ رب العزت نے تباہ نہیں کیا. جس طرح ان انبیاء کی امتوں کو اللہ رب العزت نے ساریوں کو تباہ کر دیا، پچھلے کچھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے، باقی ساری امت تباہ ہو گئی. ایسا یہاں پر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. ادھر ہمیشہ کچھ لوگوں پر عذاب آیا، تھوڑے سے لوگوں کو. جنگ بدر میں آیا، وہ بڑے بڑے مشرکین مارے گئے اور باقی بچ گئے. غزوہ خیبر میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہودیوں ساروں کو نہیں مارا، مخصوص کچھ ہوئے، بعد میں سب کو پناہ دے دی گئی. غزوہ بنی مستلق میں چلے جائیں اور غزوہ خندق میں چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، غزوہ احد میں چلے جائیں، اور یہی لوگ جو کل مقابلے میں آئے تھے پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے عذاب نہیں بھیجا اس کو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں کس طرح ان میں عذاب بھیج سکتا ہوں کہ اے محبوب آپ اس میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اگر عذاب نہیں بھیج رہا تو ساتھ یہ بھی کلیئر کٹ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی موجود ہے، اب بھی ہمارے اندر موجود ہے، تب عذاب نہیں آ رہا. اگر وہ عذاب اگر اللہ کے محبوب آج نہ ہو تو پھر اللہ کا قانون پھر غلط ہو جاتا ہے کہ اگر وہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس وقت تک عذاب نہیں لانا ہے محبوب جس وقت تک آپ ان میں موجود ہیں. تو جس وقت تک اللہ رب العزت کے اگر ایک طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو پھر یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ کے محبوب موجود ہیں. اللہ کے محبوب موجود ہیں، وہ مر کے نعوذ باللہ مٹی میں نہیں مل گئے. اللہ کے محبوب موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا. اگر اللہ کے محبوب کو موجود ہونے سے انکار کر دیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس قوم پر کیا کام نہیں ہے اس امت میں جو نہیں ہے؟ ہر کام ہے اس میں. جو قوم لوط میں تھا وہ کام ہے، جو قوم عاد میں تھا وہ کام ہے، جو قوم سمود میں ہے وہ کام ہے، جو قوم مدین میں تھا وہ کام ہے، جو قوم موسیٰ میں تھا وہ کام ہے، وہ قوم عیسیٰ میں تھا وہ کام ہے. وہ سارے جو برے کام اس امت میں موجود ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب نہیں. جن پر عذاب آیا انہی پر آیا جنہوں نے ادھر دعوے کیے، تو وقتی طور پر تھوڑا ان کے ساتھ ہوا اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے مار دیا گیا. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، محبوب نے بتاؤ کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لا سکتا ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت بخشی جب وہ ظلم میں پڑی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب میں
کے ہیں اپنی جگہ پر کہ میں نے ایک رکوع جو پڑھا تھا وہ پورا ہو گیا تو میں آگے چل رہا ہوں. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں قل اے محبوب فرما دیجیے یا ایھا الناس، یہ پوری انسانیت کو، جتنے بھی انسان ہیں جو کافر ہیں مشرک ہیں کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تمام انسانوں کو محبوب فرما دیجیے یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فرما دیجیے اے لوگوں میں تو تمہیں خطرات اشیاء سے کھل کر ڈرانے ہی والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشاں ہوئے کہ نیچا دکھائیں وہ جہنمی ہیں. اب میں ذرا میلاد کے دن ہے تو اس آیت سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجیے قل. ویسے آپ پیچھے دیکھیں جب سورہ حج شروع ہوئی ہے یہ والے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے. ایک اور جگہ اللہ چاہتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود فرماتا ہے نا. اور پھر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، یہ سارے اللہ تعالیٰ خود شاد فرماتا ہے. ادھر اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں یا ایھا الناس قل، اے محبوب آپ فرما دیں، ساری انسانیت کو آپ فرما دیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ادھر بندہ کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں کوئی بندہ کہے جی آپ ذرا ادھر سے نا امریکہ والوں کو بتا دیں کہ یہ کام ہو جائے تو اچھی بات ہے. وہ کہیں جی مجھے کسی سے رابطہ کراؤ، ٹیلی فون میرا ملا دو، میں امریکہ کسی سے فون کروں، میرا کوئی نیٹ سے رابطہ کراؤ تو میں ادھر جا کے بتا دوں. ایک تو ہوتا ہے قلبی طور پر کہنا، ایک ہے اعلانیہ طور پر کہنا. قلبی طور پر تو وہ سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس نے کہا کہ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، مولا علی کرم اللہ الکریم آنا میں اس وقت کائنات میں اوپر سے لے کے سارا کچھ دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو اور ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے پاس ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤ. مجھے فرمائیے، غور فرمائیے اس پر کہ اللہ رب العزت کی یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے رسول نے کہاں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی؟ یہ کسی کو کھڑے ہو کر ارشاد تو نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے محبوب فرما دو، اے محبوب فرما دو، پوری انسانیت کو آپ اعلان فرما دو. جب پوری انسانیت کو آپ اعلان فرمانے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ذریعے اس بات کو کیسے لوگوں تک پہنچائے. مثلا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اے ابراہیم آپ نے اب حج بیت اللہ تعمیر کر دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں اعلان کیا تو اللہ رب العزت ہے اسے لوگوں میں اعلان کریں، آذن فی الناس، لوگوں میں جا کر اعلان کریں. یہ جو لوگوں میں اعلان کرنا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں میں اعلان کرنا، اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ جو کائنات تھی یہ کوئی دور نہیں تھی، وہ لوگوں میں موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان میں اعلان کر دو. ایک دائرہ ہے کائنات کا جس میں اللہ کے محبوب موجود ہیں، اللہ کے محبوب موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ پیچھے ایک آیت پڑھ کے آئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ فرماتا ہے محبوب قیامت والے دن ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ لائیں گے. ہر امت کے لیے گواہ کون ہوگا؟ اس کا نبی. اس کا نبی ہوگا جو کہے گا، وہ اپنی اپنی امت کا ہوگا. ہر امت کے لیے اپنا گواہ ہوگا جو اس کا نبی ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کی بات، ان پر لوگوں کو پہنچا دیا میرے پیغام کو؟ وہ کہیں گے ہاں میں نے پہنچایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پہنچا دیا، اور لوگ بھی ہوں گے کہیں گے ہاں جی پہنچا دیا. یہ تو ہو گیا اس امت کا. ایک رسول تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ایک رسول ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ تو بعد میں آنے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ان ساروں پر اے محبوب آپ کو ہم گواہ بنائیں گے، ان ساروں پر
آپ کو گواہ بنائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جس وقت سرکار کی آیت پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام مجھے عطا فرمایا کہ ان امتوں کی گواہی بھی اللہ کے رسول سے لی جائے گی جو انبیاء کے اوپر گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرے انبیاء نے یہ اپنا پیغام صحیح انداز سے پہنچایا تھا. یہ انبیاء کی گواہی دیں گے تو انبیاء کو دیکھتے ہوں گے تو گواہی دیں گے نا. انبیاء کو دیکھتے ہوں گے تو گواہی دیں گے. ایک پہلا پارہ ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے محبوب آپ تو اس وقت حاضر ہی تھے نا, آپ تو گواہ ہیں نا اس بات کے. اے محبوب آپ تو گواہ ہیں. ہم کنتم شہداء آپ گواہ ہیں اس بات کے اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کا موت وقت آیا, موت کا وقت آیا تو انہوں نے اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تو چلا جاؤں گا, میرے پاس عبادت میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر اگر ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے موجود ہے تو ادھر سے جانے کے بعد کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟ کیا آج موجود نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العزت جب فرماتا ہے محبوب ہم ساری امتوں پر آپ کو کل گواہ بنا کے قیامت والے دن لگائیں گے. یہ نہیں کہ ادھر ہی اس وقت ہو گیا کوئی. قیامت والے دن اللہ کے محبوب کو گواہ ساری امتوں پر بنایا جائے گا. تو گواہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک, گواہ اس جگہ پر حاضر ہو. دوسرا, وہ دیکھنے والا ہو, حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. اور پھر گواہ کے پاس یہ علم بھی ہو کہ یہ واقعہ ہوا کیوں, اس کے پاس علم بھی ہو اس چیز غیب جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جو چیز لوگوں کی نظروں سے غائب ہے, اس غیب کے بارے میں اسے علم ہو کہ یہ کیوں واقعہ ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ایسا بھی نہ ہو کہ وہ مر گیا ہو. جو مر جاتا ہے اس کے بعد اس کی گواہی ناقابل قبول ہو جاتی ہے. اب گواہی کس سے لینی ہے؟ تو مر گیا گواہ, اب تو گواہی کدھر سے ہو جائے گی؟ گواہی غیر مؤثر ہوگی. تو جب یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں تو محبوب انا ارسلناک شاہدا, اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب انہیں بتا دو نا کہ میں رب, جو میں رب ہوں وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہوں, میرا محبوب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. میرا محبوب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے اوپر کل گواہی اس نے قائم کرنی ہے. تو قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین, اے لوگوں میں تمہیں خطرات اشیاء سے کھل کر ڈرانے والا ہوں, ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ کے رسول اور اس کتاب پر. وعملوا الصالحات, اور اچھے کام کیے. لہم مغفرۃ ورزق کریم, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی. یاد رکھیں جو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا نا کہ جو شخص نیک نیت ہوگا, صاف ہوگا, اعمال صالحہ کا عامل ہوگا, اللہ رب العزت اسے بے عزت نہیں ہونے دے, اسے اس روٹی کے لقموں کے لیے کسی کے دروازے پر نہیں جانے دے. اللہ اس کی عزت کی روزی پہنچائے گا. جب اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا ہے تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہماری اگر پریشانی ہے تو دراصل ہمارے اندر کوئی خرابی ہے, ہمارے اندر کوئی خرابی ہے تب ہم پریشان ہیں. ہم لوگوں کے در پر اس لیے جاتے ہیں, ورنہ یہ قانون قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے, ابھی پیدا نہیں ہوئے, 120 دن کے ہیں, تو آپ کا رزق لکھ دیا گیا, رزق لکھ دیا گیا ہے. اس رزق کو آپ نے عزت کے ساتھ حاصل کرنا ہے کہ یا بےزتی کے ساتھ حاصل کرنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. جو ایمان لائے گا اللہ کے رسول پر پکا پکا اور اعمال صالحہ کرے گا تو پھر اللہ اس کو عزت کی روزی نصیب فرمائے گا, اس کے گناہوں کی مغفرت ہی نصیب فرمائے گا. لیکن والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشاں ہوئے, اسے نیچا دکھائیں, اولئک اصحاب الجحیم, وہ جہنمی ہے. یعنی آیت سن لی, قرآن سن لیا, ساری باتیں سن لی, پھر کیا جائے کوئی گلائیں نہیں, یہ ہمیں گلائیں نہیں, فائدہ کوئی نہ گلا, تو چھوڑو ان باتوں کو, ہم اپنا کام کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح نہیں ہوتا. یہ رزق جدھر سے آنا ہوتا ہے وہ پہنچایا جاتا. آپ کا کام ہے اپنے کام میں بیٹھ جائیں. دیکھیں ہمارے آج 2-3 ساتھی بیمار درس قرآن کے نشست تھے, تو وہ اور 2-3 نہیں آئے, آج درویش سے آ گئے. ہم نے ہر دن ہر جمعے کو بیٹھنا ہے. ہم نے جب بیٹھنا ہے تو ہماری محفل تو پوری, ہماری مجلس ہر مرتبہ پوری, اس میں کمی نہیں ہے.
آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کے نصیب کا رزق جو ہے اللہ رب العزت نے، یہ بھی رزق ہے نا، یہ جو احباب ہیں یہ بھی رزق ہے، یہ جو اولاد ہے یہ بھی رزق ہے، یہ سارا رزق ہے کہ آپ کو دنیا میں جدھر کیسے لوگ ملتے ہیں یہ بھی رزق ہے۔ آپ نے اپنے نصیب کا رزق کیسا لینا ہے، برے لوگوں کے ساتھ لگ کے لینا ہے یا قرآن کے چاہنے والوں کے ساتھ لگ کے لینا ہے، یہ آپ کا کام ہے، سلیکشن کر لیں کہ قرآن کے درس والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جو بندہ قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے، جس وقت علم، یہ قرآن سب سے بڑا علم، قرآن سب سے بڑا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لیتا ہے، اور فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں اور وہ اس کے قدموں کی برکت لیتے ہیں کہ یہ جو علم سیکھنے والا مقام ہے، یہ جو اس بندہ جا رہا ہے، اس کے نیچے میں پر بچھاؤں، کیا ہو سکتا ہے مجھے اس کا صدقہ کچھ فیض مل جائے۔ آپ کہیں گے فرشتے تو بڑے لوگ لازم ہیں، فرشتے ایسے بھی ہیں جو فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جس وقت بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، وہ جب بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، وہ چاہے نماز میں پڑھے یا علیحدہ پڑھے، وہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ اجازت ہے اس کے لبوں پر لب رکھ لیں، اس کے لبوں پر لب رکھ لیں۔ جب وہ لبوں پر لب رکھنے کے لیے دوڑ کے آتے ہیں تو آتے ہیں آ کر جناب اس کے منہ پہ منہ رکھتے ہیں اور اس سے لبوں کی لیتے ہیں اور ساتھ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا اگر وہ بندہ ہو بے وضو، یا اس نے سگریٹ پیا ہو، یا اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہوئی ہو جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی، پھر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو، جس وقت وہ قرآن ایسے پڑھتا ہے تو پھر فرشتہ جس وقت منہ پہ منہ رکھتا ہے تو پھر اسے اندر سے وہ جب سمیل آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ کریم کیسی نہ قدری قوم کو تو نے اپنی کلام دے دی، اے کاش تو ہمیں دیتا، پھر تجھے بتاتے ہیں ہم کس طرح۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کہ جس وقت قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن پڑھنے کے لیے بات کرو یا جب نعت پڑھو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو جس میں قرآن کی آیت کا مفہوم آ رہا ہو، تو کوشش کرو کہ اس وقت تمہارا منہ بدبودار نہ ہو۔ ہمارے کئی نعت خوان ایسے ہیں، معذرت کے ساتھ کئی علماء ایسے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو راستے میں سگریٹ پی کے رکھتے ہیں، وہ محفلوں میں جانے سے پہلے بھی سگریٹ پیتے ہیں، تب جا کر نعت پڑھی جاتی ہے، اور جس وقت وہ نعت پڑھتے ہیں سگریٹ پی کے پڑھتے ہیں تو پھر ہے مزہ بہت آتا ہے دنیا میں، واہ بھی بڑی ہوتی ہے، تو لیکن پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشاں ہوئے کہ اس کے نیچے دکھا دیں وہ جنتی ہیں، باقی معاملات کچھ ایک بڑی سخت آیت ہے، ایک بڑی سخت آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی، مگر یعنی تمام رسول جتنے بھی آئے، نبی جتنے بھی آئے، ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، کیا الا اذا تمنا، جب اس نے کوئی تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان کی ان کو آرزوئے حق میں کچھ ملا دی۔ انبیاء بول رہے ہیں، رسول بول رہے ہیں، شیطان ادھر آیا ہے اور شیطان ادھر آ کر سننے والوں کے من میں اتر گیا، اوپر سے بارش صحیح برس رہی ہے، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی طرف سے صحیح بات آ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات جو سمجھا رہا ہوں اس طرح ان کو سمجھاؤں، لیکن شیطان لوگوں کے من میں داخل ہو کر اس نے اس آیت کا، اس وحی کا مفہوم کچھ اور بنا دیا، ان کو کچھ اور سمجھ آنے لگی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ نبی نے ایسے ہی کہا ہو، رسول نے ایسا ہی کہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اللہ فرماتا ہے تو فوراً ہی اللہ مٹا دیتا ہے شیطانی رکھنے کو، پھر یہ کہ اللہ اپنی آیات کو پکا اور مستحکم فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، تاکہ اللہ شیطان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گویا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو
وحی آتی ہے، جب رسول اور نبی جس وقت وہ وحی آگے پہنچاتے ہیں تو جن کے دلوں میں اللہ اب سب کے دلوں میں جاتی ہے، بارش سب کی طرف سے آتی ہے، بارش برس گئی، اب کس دل پر کدھر برسی؟ یہ کیسے ہے؟ اب جو دل اندر سے صاف ہوگا، جو دل اندر سے صاف ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، ایمان والا ہوگا، اسے وہ چیز قبول نہیں ہوگی، وہ کہے گا کہ اس میں کوئی چیز خلافت نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی۔ جس طرح آپ قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے آج بھی کئی مترجمین ہیں، جس وقت وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ ان سے غلط ہو جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ بظاہر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، وجہ کا ضالا فہدا اس کے بارے میں ترجمہ کر دیتے ہیں، محبوب اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی نہ اس پر۔ تو یہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھ کچھ اور آتی ہے، اللہ کچھ اور محبوب بیان فرماتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق رسول ہو، وہ کہتا ہے اس کا معنی گمراہی تو نہیں ہو سکتا، میرا اللہ کا رسول کا محبوب تو گمراہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول جو آخری نبی ہیں وہ تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے عشق کی مستی میں خود رفتہ پایا، پھر آپ نے آپ کو رشد دکھا دی، تو وہ کچھ اور معنی بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو جو شیطانی دل ہوتا ہے، وہ شیطانی دل تو جو ہوتا ہے وہ تو پھر اسے قبول کر لیتا ہے، جو حق والا ہوتا ہے وہ قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ درمیان ایک شیطانی کا باپ ہے، قرآن ہی آیا ہے، زبور ہی آئی ہے، انجیل ہی آئی ہے، تورات ہی آئی، لیکن ہے اس میں کوئی شیطانی کام درمیان میں، میرے دل میں شیطان نے ڈال دیا ہے، تو وہ لاحول پڑتا ہے، وہ لاحول پڑتا ہے، لاحول پڑتا ہے، کوشش کرتا ہے میں ٹھیک جگہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صحیح راستہ دکھا، پھر اللہ اسے راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم والے گہری دشمنی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں ہم آزمائشیں کرتے ہیں؟ پہلا تو یہ شیطانوں والا، یہ جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، دوسرے اور لوگ ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور اس لیے کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ بے شک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، اس معرفت کے بعد ان کے ایمان پختہ ہو جائیں اور ان کے دل اس حق کے سامنے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اچھا یہ جو ہادی ہے، اللہ تعالیٰ لہاد الذین آمنوا، لہاد اللہ سیدھا راہ، ہادی کسے کہتے ہیں؟ یہ اس پر میں نے ایک بندے کی بڑی خوبصورت بات سنی، انہوں نے کہا جی یہ جو راستہ ہے نا، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہدایت ہے، ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے، بندہ چلتا رہتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو چلتے ہیں آگے سنگ میل نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے اگلی کتنی منزل رہ گئی، 1 میل گزر گیا، 2 گزر گیا، 10 گزر گئے، 100 گزر گئے، 500 گزر گئے۔ تو یہ راستہ وہ ہے جس پہ سنگ میل نظر آتا ہے، وہ جو لوگ اس پر گزرنے والے انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ راستہ ادھر آنا ہے، اس کا ایسے آنا ہے، انہیں اس کے نتائج کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ نتائج والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی نتائج پر نگاہ ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے یہ لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں متقین، جنہیں ساری معرفت ہوتی ہے کہ اس جگہ پر پنڈی کا راستہ کدھر سے ہے، لاہور کا والا کدھر سے راستہ ہے، ادھر سے گجرا والا کا کدھر مڑتا ہے، دوسرا کدھر مڑتا ہے، یہ ہوتے ہیں تقویٰ، متقین ہوتے ہیں۔ ان کو راستہ ہدایت والا ادھر سے مل جاتا ہے، ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ انہیں ساتھ ساتھ نشانیاں بھی نظر آ جاتی ہیں کہ یہ کام ایسے ہوا ہے تو ٹھیک ہو، نشانیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، صحیح علم والے، انہیں اللہ تعالیٰ پھر تقوی کا نور عطا فرماتا ہے اور ان کو پھر اس راستے پر چلاتا ہے جس میں انہیں نشانیاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں۔ باقی ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اور کافر لوگ ہمیشہ اس حق کے بارے میں شک میں رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ پہنچے اور ان پر منحوس دن کا غالب آ جائے۔ اس دور میں بھی وہ لوگ حق کو نہیں مانتے۔ یہ حق کون سا؟ یہ قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن والا معاملہ نہیں کرتے۔ بڑے بڑے لوگ قرآن چھوڑ کے اپنی باتیں کرتے ہیں لیکن قرآن والا معاملہ نہیں کرنا۔ فرمایا ایک دن آ جائے گا، الملک یومئذ للہ، آج کا دن فیصلوں کی قدرت اللہ کی ہوگی، وہی فلیحکم بینہم، وہی ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں رہیں گے۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے حق سے انکار کیا، کس سے کا انکار کیا؟ ہماری آیتوں سے، حق سے انکار کیا، اس قرآن سے انکار کیا، اللہ کے رسول کی باتوں سے انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا؟ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، تو انہی لوگوں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ تو یہ ڈرنے والی آیات ہیں، ڈرانے والی بھی ہیں اور راستہ دکھانے والی بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس راستے پہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا راستہ، تقوی والوں کو، اپنے نام یافتہ لوگوں کو نصیب فرمایا، اور ہمیں غیر تقوی والے لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھوڑی دیر روزانہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر